بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، بے شک اور انسان باقی سب مخلوقات میں سے ممیز اور ممتاز ہے، منفرد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات میں سے انتہائی شاندار ہے۔ اتنا شاندار ہے کہ رب تعالیٰ جب انسان کی بات کرتا ہے تو اس کا تعارف کراتا ہے تو قسمیں اٹھا کر کراتا ہے، بولتا ہے تو یوں بولتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، اور امن والے شہر مکہ کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اس میں سے ایک معنی اور بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ امین کے شہر مکہ کی قسم، نعرہ رسالت، امین کے شہر مکہ کی قسم، اور مکہ کی قسم کھائی ہی اس لیے ہے۔ پھر وہ بولتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں، اے محبوب تو اس شہر میں خرام ناز کرتا ہے، تو یہاں چلتا پھرتا ہے، مکے کی فضائیں ہوائیں تیرے لب و رخسار کے جب بوسے لیتی ہیں تب ان فضاؤں اور ہواؤں کی قسم ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب جب تو مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، سرزمین مکہ تیرے قدموں کے تلووں کے بوسے لیتی ہے، کیا بات، تب ہم اس شہر کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اتنی قسمیں اٹھا کر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ چار قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ارے حسن کو جب کناروں پر رب نے سمیٹا تو انسان کو پیکر حسن، اس پر اللہ ناز فرما رہا ہے، اور ناز کیا فرما رہا ہے؟ اور یوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، اولاد آدم کو۔ اس میں سے ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ، سبحان اللہ۔ آدم کون ہے؟ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آدم کون؟ نبی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے اولاد آدم کو یعنی اولاد پیغمبر کو یعنی اولاد نبی کو عزت بخشی ہے۔ اے انسان تو سوچ تو صحیح کہ رب نے تجھے کتنے بلند درجے پر رکھا۔ اب یہی انسان جب یہاں سے ہٹتا ہے، اس نبی کو مان لے، اس کے قدموں میں آ جائے، پیغمبر کو مان لے، ان کے قدموں میں آ جائے، تو ایمان کی توفیق دے کر احسن تقویم بناتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی پیغمبر کا انکار کر دے، ان سے پیچھے ہٹ جائیں، پیٹھ پھیر لے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اے انسان تو انسان ہو کر کیا انسان رہا؟ کل انعام بل ہم عدل، تو جانوروں کی طرح ہے۔ جانور نے سینس نہ دی تھی، شعور نہ دیا تھا، عقل نہ دی تھی، تجھے تو عقل بھی دیا تھا، خرد بھی دیا تھا، ادراک بھی دیا تھا، شعور بھی دیا تھا، تدبر بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس کے باوجود تو یوں کر رہا ہے۔ کہا کہ بل ہم عدل، جانوروں جیسا بھی نہیں تو، بلکہ ان سے بھی گیا۔ وہ اگر پیغمبر کی بارگاہ میں آ جائے، اگر ان کے قدموں میں آ جائے، ان سے عشق کر لے، محبت کر لے، ان کی اطاعت کر لے، ان کی اتباع کر لے، تو وہ احسن تقویم ہے۔ اور اگر پیغمبر کی بارگاہ سے منہ کو موڑے تو ثم رددنا اسفل۔ تو یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ کہ یہ شعور کی منزل ہے جو انسان کو عطا کی گئی، کسی اور میں نہ تھا۔ اب اس نے اسے کھینچ کر کہاں لانا تھا؟ بارگاہ پیغمبر میں۔
اب یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس لیے اس ہستی کو جسے اللہ سبحانہ و تعالی منبع ہدایت بناتا ہے، جسے مرکز ہدایت بناتا ہے، جسے محور ہدایت بناتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے قدموں میں آؤ گے تو پھر تمہیں ایمان ملے گا۔ اب اس سے پہلے کیا مرکز اور محور یاد رکھیں، اللہ، مرکز و محور اللہ، ہماری منزل اللہ، ہمارا مقصود اللہ، ہمارا مطلوب اللہ، ہمارا سب کچھ اللہ، اور ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے ہاں جانا ہے۔ بے شک بے شک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں صحیح کیا چین کیسی ہے، اور یہ یہاں کی نہیں ہے، ہم کوئی اب سے نہیں ہیں، ہم بڑے مراحل سے گزر کر آ رہے ہیں، عالم ارواح میں تھے، عالم بطن میں تھے، عالم دنیا میں آئے، یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے رکے ہیں۔ یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں ہم نے کوئی لمبا چوڑا سٹے نہیں کرنا۔ کون ناداں ہوگا جو کسی بس سٹینڈ پر جا کر اسے اپنا گھر سمجھ لے؟ کون ناداں ایسا ہوگا کہ جو کسی سٹیشن کو یہ سمجھے یہ میرا گھر ہے؟ کون ہوگا جو ایئرپورٹ کو یہ سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے؟ کون ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ یہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہاں رک رہا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں، یہاں سے میں نے آگے جانا ہے۔ دنیا تو یہ ہے، اسی طرح سے ہے، ایک سٹیشن ہے، اس پر تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھیجا۔ ہاں یہ وہ سٹیشن ہے جس میں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ میں اور آپ امتحان میں سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ امتحان میں سے گزر رہے ہیں، لمحہ لمحہ گزر رہے ہیں۔ یہاں سے چلیں گے پھر عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، اور پھر جو منزل ہے وہاں پہنچیں گے، منزل اللہ ہے۔ بندہ مومن اس سے ملنا چاہتا ہے، اللہ ہماری محبت ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کی جائے، اور جنہیں میں بھیج رہا ہوں ان سے بھی۔ جس رب کی عبادت کرنی ہے براہ راست مجھے نہیں بتاتا کہ عبادت ایسے کر ایسے کر ایسے کر، نہیں، براہ راست نہیں بات کرتا۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے نا، پھر مرضی بھی میری چلے۔ زندگی میں نے دی ہے نا، خود تو تجھے نہیں ملی، تو پھر تو خود اپنی مرضی نہ کر اس زندگی میں، مرضی میری۔ حیثیت ہی کیا ہے ہماری زندگی کی، حیثیت ہی کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، ذرا سی کوئی بیماری آتی ہے تو پورے کا پورا سسٹم انسان کا ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ہی نہیں، ہماری ہے ہی نہیں۔ یہی نقطہ سمجھیں کہ یہ جو ہم یہاں محنت کر رہے ہیں، یہ محنت بھی ظاہر میں ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں اس کی توفیق، یہ جو ذہانت ہے ہماری، اس کے نتیجے میں ڈگریاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں عہدے، مقامات، مرتبے، یہ حقیقتاً یہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دیے ہیں، یہیں سے تو امتحان ہو رہا ہے۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہوتی تو کہاں سے کہاں۔ تو اس سے بھی محبت کرنی ہے، خالی محبت نہیں، عشق، اور جسے اس نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی محبت۔ اور محبت کون سی والی؟ عشق والی۔ بس ایک نقطہ اس میں سے، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ اللہ سے محبت کریں، ایمان والوں کی نشانی یہ بیان ہوتی کہ اللہ سے محبت کرنے والا، تو اللہ کہتا ہے والذین آمنوا حبا للہ۔ اللہ سے محبت نہیں چاہیے، اللہ ہی تو ہے جسے حد سے بڑھ کر، حدوں کو توڑ کر، حدوں کو پھلانگ کر، آگے گزر کر جس سے محبت کرنی ہے۔ محبت میں شدت چاہیے، اور محبت میں شدت ہو تو عشق بن جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد 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 حبا للہ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے، بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، تو وہ رب سے شدید محبت کرتا ہے، شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اتنی شدت کے ساتھ کہ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی روح پکار اٹھتی ہے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ اور جس کے ذریعے سے وہ عبادت کرانا چاہتا ہے، عبادت کا طریقہ دینا چاہتا ہے،
زندگی کو برتنے کا سلیقہ دینا چاہتا ہے، کرینہ دینا چاہتا ہے، جہاں سے زندگی کو رنگ دینا چاہتا ہے، آہنگ دینا چاہتا ہے، ڈھنگ دینا چاہتا ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب کہتا ہے خالق اکیلا میں ہوں، تنہا میں ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ خالق بھی تنہا، خالق بھی اکیلا۔ اب یہ بڑا بنیادی نقطہ اسے ذہن میں رکھیے گا، اکیلا ہے، الہ اکیلا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ الہ اس سے نہیں ہوتا کہ جس کی عبادت کی جائے وہ الہ بن جاتا ہے، نہیں۔ کوئی سورج کی عبادت کرنے لگ جائے، چاند کی، ستاروں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی، تو کیا کسی کی عبادت سے کوئی معبود بن جاتا ہے؟ نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس پر عبادت سجے، سبحان اللہ، جسے عبادت زیب دے، جس کے سامنے جھکنا بنتا ہو، اور وہ اللہ کے سوا کہیں نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں کہ میں اس نقطے کی طرف لے جاؤں، اور لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں، ہم جب عبادت کرتے ہیں ہمارے کرنے سے وہ معبود نہیں۔ کیوں؟ جب ہم نہ تھے وہ تھا، اور تب وہ معبود تھا، معبود تھا۔ مخلوق نہ تھی، سورج نہ تھا، چاند نہ تھے، ستارے نہ تھے، جب کائنات تھی ہی نہیں، جب کائنات یہ بنی ہی نہ تھی، بگ بینگ ہوا ہی نہ تھا، تب بھی وہ تھا۔ اب جب وہ تھا تب وہ معبود تھا یا نہیں؟ اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، کل من علیہ فان کی چادر تان دی جائے گی، تو تب وہ ہوگا کہ نہیں؟ اب عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر وہ ہوگا، اور وہ تب بھی معبود۔ اس لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ہاں، جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فائدہ اسی کو ہو رہا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت کے دروازے کو۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ایمان سے، یقین کے ساتھ۔ یقین کی ایک جھلک آپ کے اندر ڈالنا چاہیے، اندر اسے اتاریں۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا جو یقین یہاں رک جائے، مائنڈ کے اندر، یہ نہیں، ذہن تک نہیں روکنا، عقل تک نہیں، یہ یہاں سے نیچے اترے دل میں، دل میں جا کر رک نہ جائے، وہاں پر بادل بنے اور پھر برسے، روح پر بارش بن کر برسے، ان کیفیات کے ساتھ پھر۔ اور یہ کیفیات کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے تحاشا محبت، اللہ سے بھی بے تحاشا محبت، حضور سے بھی بے تحاشا محبت۔ محبت حضور علیہ السلام سے حدود میں نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی وولد والناس اجمعین، کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والبخاری والمسلم متفق علیہ۔ مختلف ترک سے مختلف الفاظ کے ساتھ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنی۔ محبت نہیں کرنی، والدین جیسی محبت نہیں چاہیے، والدین سے بڑھ کر۔ اولاد جیسی محبت نہیں چاہیے، اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر۔ انسانوں میں سے کوئی تو ہوگا جو من کی وادی میں بستا ہوگا، اس جیسی محبت بھی نہیں چاہیے، یا سارے انسانوں جیسی محبت بھی نہیں چاہیے، بلکہ سب انسانوں سے بڑھ کر۔ سو محبت جب حد سے بڑھ جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ والدین کو جتنا چاہتے ہیں اتنا چاہا تو پھر کیا چاہا، اولاد کو جیسا چاہا ویسا مصطفیٰ کو چاہا تو پھر کیا چاہا، انسانوں میں سے کسی کو چاہا ویسا مصطفیٰ کو چاہا تو کیا چاہا۔ ساری چاہتیں مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی جا کر مصطفیٰ کے قدموں میں گرا دیں، پھر وہاں سے جو خیرات ملے، جو فیضان ملے، اسے اپنے سینے میں ڈال کر پھر اپنی زندگی کو بدل کر وہ دنیا میں نکلے۔ دنیا اسے تکے تو دیکھے کہ اگر مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ یقین کیا ہے؟
زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد گرامی قدر سے روایت کرتے ہیں. یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یون الحکایات میں امام جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ لے آئے. زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے روایت بیان کی. ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ایسے گزرا، اس نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھیں کہ باپ بیٹے میں مشابہت کتنی، ایسے دور سے دیکھ کر اور چہرہ اس بچے کا ایسے جگمگا رہا. تو اس شخص نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگا کہ حضور اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں گھر میں تھا، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ گیا، جہاد کے لیے نکلنا ہے. زوجہ حاملہ تھی، یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت قریب تھا. میں نے یہ کہا باری تعالیٰ تیرے محبوب نے پکارا ہے، تیرے محبوب نے بلایا ہے، میں ادھر جاتا ہوں مگر یہ میری زوجہ کے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے مالک اسے تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں. یقین سمجھانا چاہتا ہوں کہ یقین کیا ہو. پکارا کس نے تھا؟ تو لبیک تو کہنا تھا. حضور پکاریں بندہ حاضر نہ ہو. یہ آج ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج بھی آقا ہمیں پکارتے ہیں. اس گھڑی آپ سود لینے جائیں نا تو اس وقت سوچیں کہ مصطفیٰ پکار پکار کر کہتے ہوں گے تمہیں تو میں نے روکا تھا اس کام سے. جب کسی کی زمینوں پر ہم قبضہ کر رہے ہوں تو گنبد خضرا کی پکار کو سنیے. میرے حبیب آج بھی پکارتے ہیں اے بندے میرا غلام ہو کر یہ کیا کر رہا. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کبھی اپنے کانوں کو دل بنائیں، دل کو گنبد خضرا کی طرف وہاں بھیجیں اور دیکھیں کہ مصطفیٰ اس وقت کیا کہتے ہیں. اے میرے غلام ہو کر، میرے امتی میرا امتی ہو کر تو یہ کیا کر رہا. آج بھی میرے آقا پکار. ہمارے اعمال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہماری فائلز جاتی ہیں، ویکلی فائلز ہماری جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام اگر اعمال اچھے ہوں تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں. اور اگر دوسرے قسم کے ہوں تو ذرا دیکھیں کہ آقا خوش ہوں گے کہ رنجیدہ. اور کیسے ہم غلام ہیں کہ اپنے آقا کا دل دکھاتے ہوں. حسن بے نقاب تھا، چہرہ ودعا سامنے تھا، وہ کھینچے چلے گئے. وہ کہتے ہیں ہم چلے گئے. میں جب واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا. اور ایک عجیب بات مجھے بتائی گئی کہ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد رات کو ان کی قبر سے روشنی باہر آتی. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو. میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں سے روشنی کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی، قبر سے کرنیں پھوٹ رہی. میرا دل چاہا کہ دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا. میں نے کہا کہ قبر کو ابھی کھولتے ہیں. اچانک میں نے دیکھا کہ قبر خود کھل گئی، آگے روشنی تھی. دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں بچہ ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا اور ندا وہاں سے سنتا ہوں اے بندے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال پر لبیک کہنے والے، تو نے رب سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں جہاد کے لیے چلا ہوں. اگر تو یہ کہتا کہ میرے بچے اور میری زوجہ کی حفاظت فرمانا تو یہ زوجہ بھی آج محفوظ. جب بچے کو لیا تو قبر خود بخود بند. اور یہ وہ بچہ ہے جسے میں اٹھا کر کے. اب یہ اس طرح کے معاملات کن کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ جن کے ذہن میں شک ہو، شک کی گرد ہو نہیں، جہاں یقین ہو. یقین کتنا کامل ہو، کتنا آپ دعا مانگتے ہیں، جب دعا مانگتے ہوئے یقین کا لیول جس قدر بلند سے بلند تر ہوگا، دعا کی قبولیت کے اثرات، قبولیت نہیں کہ قبول تو ہر دعا ہوتی ہے، قبولیت کے اثرات اس دنیا میں مرتب ہونا شروع ہوتے ہی نہیں، دکھتے بھی ہیں اور بتائے بھی جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے دیکھ یہ تو نے رب سے مانگا تھا، لے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں سفر میں تھا، ایک گاؤں میں رات آ گئی تو میں مسجد میں رک گیا. وہاں کے مسجد کی انتظامیہ تھی، مینجمنٹ والے. جب سارے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی باہر جائیں. تو میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گیا. تو میں وہاں لیٹا ہوا تھا تو وہ جو خادم تھا مسجد کا اس نے مجھے ایسے ٹھوکر ماری اور میں ایسے سیڑھیاں لگی ہوئی ان سے لڑکتا ہوا راستے پر آ کر گر پڑا.
اب انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ کون اتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں۔ ایک راہگیر گزر رہا تھا، اس کی بھی ٹھوکریں مجھے لگیں، جب اس کا پاؤں ٹکرایا تو اس نے مجھے اٹھایا، اندھیرا تھا، اس نے کہا یہاں کیسے؟ میں نے کہا مسافر ہوں، تو اس نے کہا کہ آئیں میرے گھر چلے، لے کر چل پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سنا کرتے ہوئے بار بار استغفر اللہ کہتا تھا، استغفار کرتا تھا، مغفرت کی دعا مانگتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، یہ جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اس نے کہا کہ جب سے یہ وظیفہ اپنایا ہے تب سے ہر دعا قبول ہوئی ہے سوائے ایک دعا کے۔ کہا کہ کیا ایک دعا کون سی رہ گئی؟ کہا ساری دعاؤں کے نتائج یہاں دنیا میں دیکھیں گے، ایک دعا اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ کیا دعا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ذکر سنتا تھا، بڑا شہرہ سنا تھا، بڑا چرچا سنا تھا۔ تو جب سے یہ چرچا سنا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس اللہ کے ولی سے میں بھی تو مل لوں۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی باری تعالیٰ میری زندگی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے میری ملاقات تو کرا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بندے دیکھ تیری ساری دعائیں قبول ہو گئیں، وہ جو ایک رہی تھی وہ بھی اس دعا کی قبولیت کے لیے رب تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو تیری ٹھوکروں میں ڈال اس یقین کے ساتھ۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یہ عشق کے ذریعے سے، کیونکہ یہ یقین ایمان بنتا ہے، اور ایمان کا دوسرا عنوان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر کامیابی وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نقوش پا کو ڈھونڈنے میں۔ برزخ شروع ہوگی، قبر کے اندر بھی سب سے پہلے سامنے رخ مصطفیٰ ہوگا، مکھڑائے ودوہا ہوگا، اور پھر اگر وہاں ان کی معرفت مل گئی، پھر جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے آقا علیہ السلام کی شفاعت مل گئی۔ اور جنت تو جنت ہے ہی اس لیے کہ اس میں منزل اور مقصود ہمارا اللہ ہے، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کی قربتوں میں بیٹھ کر رب کا دیدار کر۔ گفتگو ختم ہوئی، پیغام صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام سے عشق، آقا کی سچی محبت، سچی محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نقوش پا پر چلے۔ اور اسلام کا خلاصہ اگر میں دو باتوں میں سمیٹوں تو وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے رب سے عشق کر لیں اور انسانیت کی خدمت میں لگ جائیں۔ اسلام کا کوئی تصور ہیومینٹی کے بغیر ہے ہی نہیں، خدمت انسانی کے بغیر ہے ہی نہیں، خدمت مخلوق کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور آج وطن عزیز میں اس کی جس قدر ضرورت ہے پہلے شاید کبھی ایسا نہ تھا۔ ہاتھوں کو بند مٹھیوں کو کھولنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، استعانت کرنی ہے، اعانت کرنی ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانی ہے۔ ادھر کسی کی آپ خیر خواہی کریں گے، بھلائی کریں گے، خدمت کریں گے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے خضرا میں مصطفیٰ علیہ السلام مسکرائیں گے تو ادھر رب بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دے دیں، حضور کے نام پر وقف کر دیں۔ اور یہاں آج اٹھنے سے پہلے کم از کم ہماری زندگیوں کے اندر جو بہت سارے گناہوں کے کانٹے ہیں ان میں سے ایک کانٹا مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے آج ضرور نکال کر جائیں، حضور علیہ السلام کی خاطر۔ اور ایک بچہ آپ اسے قرآن مجید حفظ کرائیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ کو اس کے پروفیشنل بنانے کی ضرورت نہیں، امام بنوانا ہے یا امام مسجد اور تراویح وغیرہ نہیں، اس کے لیے ہمارے علماء بہت ہیں، لیکن شعور کے لیے گھر میں ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے، اور قرآن شریف ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور سیرت طیبہ میں سے صرف اتنا سا حصہ اسے آنا چاہیے کہ جس سے حلال اور حرام کی پرکھ ہو۔ جب میں گھر میں کوئی غلط کام کروں، جب میں رشوت کی رقم لے کر آؤں، سود کی رقم لے کر آؤں، تو میرا بیٹا چھوٹا ہو کر بھی اس کی تربیت ایسی ہو کہ چھوٹا ہو کر بھی وہ کھڑا ہو جائے، سر کو جھکا لے، دھیمے لہجے سے، دھیرے دھیرے، آہستگی کے ساتھ مجھے اتنا جملہ تو کہہ دے، بابا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے نہیں کیا؟ کب تک ہم کھائیں گے یہ رقم؟ کیا مرنا نہیں؟ ادب سے کہے، دھیمے لہجے سے کہے، اور جب میں مروں میرے لیے کوئی ایسا تو ہو جس کے آنسو بہ رہے ہوں، اور رب کی بارگاہ میں یہ تو کہے باری تعالیٰ میرے بابا آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں معاف کر دیں۔
اس بچے کو آپ اتنی تعلیم دلوائیں، ٹرانسلیشن آپ اسے جدید علوم پڑھائیں، بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں، ڈاکٹر بنوائیں، انجینئر بنوائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ انہیں ججز بنائیں، جرنیل، اچھا بزنس مین، شاندار ذمہ دار، سی ایم پی ایم، دنیا کے بلند سے بلند مقام پر اس کو فائز کریں، سب کچھ کریں، مگر ان سب سے پہلے اسے اچھا انسان مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔